بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا. چلیے شروع کرتے ہیں. کیوں میرے ماں باپ مشہور ہیں؟ کیوں مشہور ہیں؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہیری گڑبڑا گیا. تمہیں نہیں معلوم؟ تمہیں معلوم نہیں بالکل بھی؟ ہیگرڈ نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ہکا بکا ہو کر ہیری کو گھورنے لگا. تمہیں سچ مچ نہیں پتا کہ تم کیا ہو؟ رک جاؤ. انکل ورنن کی آواز اچانک واپس لوٹ آئی. یہیں پر رک جاؤ. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو کوئی بھی بات کچھ بھی نہیں بتانا. یہ سچ تھا کہ ورنن ڈرسلی سے زیادہ بہادر آدمی بھی ہیگرڈ کی شعلہ بار نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا تھا. وہ یقیناً دہل کر رہ جاتا. جب ہیگرڈ بولنا شروع ہوا تو اس کا ہر لفظ غصے کے مارے کانپتا محسوس ہو رہا تھا. تم نے اسے کچھ بھی کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اس خط میں کیا لکھا تھا جو ڈمبل ڈور اس کے لیے 11 سال پہلے چھوڑ گئے تھے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈمبل ڈور کو خط ہیری کے کمبل میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا. ڈرسلی، تم نے اتنے سالوں میں اس سے بات کیوں چھپا کر رکھی؟ کون سی بات چھپا کر رکھی؟ ہیری نے مشتاق لہجے میں پوچھا. ٹھہر جاؤ اجنبی، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ اسے کچھ مت بتاؤ. انکل ورنن بے چینی سے اپنا چہرہ ہلاتے ہوئے اور چیختے ہوئے بولے. اسی لمحے آنٹی پیتونیا نے گھبرا کر سسکاری بھری. تم دونوں بھاڑ میں جاؤ اور جا کر اپنا سر دھناؤ، ہیگرڈ نے تلخی سے کہا. تم ایک جادوگر ہو ہیری. جھونپڑی کے اندر گہری خاموشی چھا گئی. صرف سمندر اور سیٹی بجاتی ہوئی ہوا کی تیز آواز ہی سنائی دی. میں کیا ہوں؟ ہیری نے تیز تیز سانس کھینچتے ہوئے پوچھا. جادوگر. اور کیا؟ ہیگرڈ نے کہا اور صوفے پر ایک بار پھر بیٹھ گیا جو اس کے بوجھ سے دب کر کرہتا ہوا تھوڑا اور نیچے دھنس گیا تھا. اور میں کہتا ہوں تم بہت اچھے جادوگر ہو ہیری. بس تم کچھ سال تک سیکھنے کی ضرورت ہے. تم جن ماں باپ کے بیٹے ہو ان کا بیٹا اور کیا ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تم اپنا خط پڑھ لو. ہیری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آخر کار اس پیلے لفافے کو اپنی گرفت میں لے لیا جس پر ہیری سب سیاہی میں اس کا پتہ لکھا ہوا تھا. مسٹر ایچ پوٹر. فرش پر سویا ہوا چٹانی جزیرے کی جھونپڑی سمندر. اس نے خط لفافے سے باہر نکالا اور پڑھا. ہوگورٹس اسکول برائے جادوگریوں اور پر اسرار علوم. ہیڈ ماسٹر ڈمبل ڈور. مارلین کا سربراہ. درجہ اول عظیم سیاہ جادوگر کا سربراہ. سپریم مقوم بین الاقوامی منعقدہ جادو نگری. ڈیئر مسٹر پوٹر، ہمیں آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کو ہوگورٹس اسکول برائے جادوگری اور پر اسرار علوم میں داخلے کے لیے منتخب کر لیا ہے. پڑھائی کے لیے ضروری کتب اور دیگر سامان کی فہرست اس خط کے ہمراہ بھیج دی گئی ہے. اسکول 1 ستمبر سے شروع ہوگا اور ہم 31 جولائی تک آپ کے الو کا انتظار کریں گے. مخلص اطلاع دہندہ ڈپٹی ہیڈ ماسٹر. ہیری کے دماغ میں پٹاخوں کی طرح
کئی سوال پھوٹ پڑے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پہلے کون سا سوال پوچھا جائے۔ وہ میرے الو کا انتظار کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ اٹک اٹک کر بولا، او میری تو عقل پر پتھر پڑ گئے، مجھے یاد آ گیا۔ ہیگرڈ نے خود کو کوستے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ماتھے پر اتنی زور سے ہتھیلی ماری تھی کہ اس سے کوئی گھوڑا گاڑی پلٹ سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دیوہیکل اوور کوٹ کے اندر کی دوسری جیب میں سے ایک الو نکالا، ایک اصلی اور زندہ الو، تھوڑا پریشان دکھائی دینے والا الو۔ ایک لمبا قلم اور ایک سادہ چرمئی کاغذ بھی جیب سے برآمد کیا۔ اپنے دانتوں میں زبان دبا کر اس نے خط لکھا، ہیری کے بالکل پہلو میں کھڑا تھا اور وہ لکھی جانے والی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ ڈیئر مسٹر ڈمبلڈور، ہیری کو اس کا خط پہنچا دیا گیا ہے۔ میں کل اس کا سامان خریدنے کے لیے اس کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ موسم کافی حد تک بھیانک اور خراب ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ہیگرڈ۔ ہیگرڈ نے خط موڑا اور تہ لگائی، اسے الو کو پکڑا دیا جس نے اسے اپنی چونچ میں دبا لیا تھا۔ اس کے بعد ہیگرڈ دروازے کی طرف گیا اور الو کو طوفانی اندھیرے میں باہر اچھال دیا۔ پھر وہ واپس آیا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے یہ کرنا اتنا ہی آسان ہو جیسے فون پر بات کرنا۔ ہیری کو دھیان آیا کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس نے فوراً بند کر لیا اسے۔ ہم کہاں تھے؟ ہیگرڈ نے پوچھا، مگر اسی وقت انکل ورنن آگ کی روشنی میں آ گئے اور ان کا چہرہ راکھ جیسا ہو رہا تھا۔ وہ بہت ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نہیں جائے گا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ تم جیسا فربا ماغل اسے کیسے روک سکتا ہے۔ ہیگرڈ گھر گرا کر بولا، کیا؟ ہیری نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماغل، ہیگرڈ نے دہرایا، جو جادو نہ جانتا ہو۔ ہم لوگ جادو نہ جاننے والے کو اسی نام سے پکارا کرتے ہیں، اور یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نے دنیا کے سب سے خود غرض ماغل خاندان میں پرورش پائی۔ ہیری، جب ہم نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی تو قسم کھائی تھی کہ یہ بکواس بند کر دیں گے، انکل ورنن نے اصیلے لہجے میں کہا۔ ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس کے اندر سے سارے کچرے کو باہر نکال دیں گے۔ آپ کو معلوم تھا؟ ہیری نے ہٹ پٹا کر کہا۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ میں جادوگر ہوں؟ پتا تھا، آنٹی پیتونیا اچانک چیخ کر بولی۔ ہاں پتا تھا، بالکل پتا تھا۔ تم جادوگر کیسے نہیں ہوتے؟ کیونکہ میری پاگل بہن بھی تو یہی تھی، اسے بھی اسی طرح کا خط ملا تھا اور وہ اسے سکول میں چلی گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب وہ گھر آیا کرتی تو اس کی جیب میں مینڈک کے بچے بھرے ہوئے ہوتے اور وہ چائے کے کپ کو چوہے میں بدل دیا کرتی۔ میں ہی اکیلی ایسی تھی جو اس کی اصلیت جانتی تھی۔ وہ دیوانی ہو گئی تھی، لیکن میرے ماں باپ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ارے نہیں، ہماری للی تو یہ تھی، ہماری للی تو وہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کو فخر تھا کہ ان کے گھر میں ایک جادوگرنی تھی۔ وہ ایک لمبا سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بولنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سالوں سے یہ بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ پھر وہاں اسے سکول میں پوٹر ملا اور دونوں نے شادی کر لی، اور پھر تم پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم بھی انہی کی طرح کے بنو گے، اتنے ہی عجیب، اتنے ہی پاگل۔ اور پھر ایک دھماکے میں ان لوگوں کی جان چلی گئی۔
اور تم ہمارے پلے پڑ گئے۔ ہیری کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا، جیسے اس کی بولنے کی طاقت بحال ہوئی۔ اس نے کہا، دھماکے میں؟ مگر آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس میں جاں بحق ہوئے۔ کار ایکسیڈنٹ؟ ہیگرڈ دھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ طیش کے عالم میں صوفے سے اس قدر اونچا اچھلا کہ ڈرسلی خاندان اپنے آپ کو کونے میں اور پیچھے کھسکا رہے تھے۔ للی اور جیمز پوٹر کا کار ایکسیڈنٹ؟ نہیں، یہ سب بکواس ہے، سراسر جھوٹ ہے ہیری۔ ہیری پوٹر اپنی خود کی کہانی ہی نہیں جانتا، جبکہ ہماری دنیا کا ایک ایک بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ ہیری نے جلدی سے پوچھا۔ ہیگرڈ کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا، وہ اچانک پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس کی بات کی قطعی امید نہیں تھی، اس نے دھیمی اور پریشان آواز میں کہا۔ جب ڈمبلڈور نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں لانے میں دقت ہو سکتی ہے تو مجھے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ویسے ہیری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں بتانے کے لیے میں صحیح آدمی ہوں یا نہیں، لیکن کسی نہ کسی کو تو یہ بتانا ہی پڑے گا، بغیر یہ جانے کہ تم ہوگورڈ میں کیسے جا سکتے ہو۔ اس نے نفرت انگیز نگاہوں سے ڈرسلی خاندان کو گھورا۔ فی الوقت اچھا یہی ہوگا کہ تم اتنا ہی جان لو کہ جتنا میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن دھیان سے سننا، میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا، یہ ایک بہت بڑا راز ہے، میں تمہیں صرف کچھ باتیں ہی بتا سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اور کچھ لمحوں تک آگ کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ بات شروع ہوتی ہے اس جادوگر سے جس کا نام تھا، لیکن یقین نہیں ہوتا کہ اس کا نام نہیں جانتے، جبکہ ہماری دنیا میں ہر کوئی اس کا نام جانتا ہے۔ کون؟ ہیری نے پوچھا۔ دیکھو، اگر ہمارا بس چلتا تو اس کا نام کبھی نہیں زبان پر لاتے، کوئی بھی اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ ہیگرڈ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر کون؟ ہیری نے پوچھا۔ پتھر بنا دینے والی آنکھ ہیری، لوگ اب بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اوف خدایا، اس بات کو مجھے سمجھانا کتنا مشکل ہے۔ دیکھو، وہ ایک ایسا جادوگر تھا جو غلط راستے پر چلا اور وہ اس راستے پر بہت آگے پہنچ گیا۔ اس نے اس سے بھی برے سے بھی برا اس کا نام تھا۔ ہیگرڈ نے منہ کھولا مگر الفاظ باہر نکل نہیں پا رہے تھے۔ آپ لکھ کر بتا دو، ہیری نے اس کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ نہیں، مجھے اس کے نام کے لکھنے میں بھی حیرت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نام وولڈمورٹ ہے۔ ہیگرڈ کپکپی کے عالم میں چلا گیا۔ اب دوبارہ وہ مجھ سے اس کا نام مت کہلوانا ہیری۔ بہرحال یہ جادوگر آج سے قریب 20 سال پہلے وہ دوسرے جادوگروں کو اپنی شیطانی گروہ میں شامل کر رہا تھا۔ کئی جادوگر اس کی شیطانی مجلس کا حصہ بن گئے۔ کچھ تو ڈرے ہوئے تھے، کچھ اس کی طاقت میں تھوڑا حصہ پانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور بنا چکا تھا۔ وہ بہت برے دن تھے ہیری، کس پر بھروسہ کریں اور کس پر نہ کریں۔ اجنبی جادوگروں یا جادوگرنیوں سے دوستی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بھیانک حادثات رونما ہونے لگے، وہ سرعت کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ اس کے خلاف میدان میں اترے بھی تھے اور شیطان جادوگر نے انہیں اپنی شیطانی طاقتوں سے بھیانک طریقے سے بھسم کر ڈالا۔ ہوگورڈ ہی اکلوتی ایسی جگہ تھی جہاں اس کا خطرہ نہیں تھا۔
مجھے لگتا تھا کہ ڈمبلڈور ہی اکیلے ایسے جادوگر تھے جن سے تم جانتے ہو کون ڈرتا تھا۔ سکول پر قبضہ جمانے کی اس کی ہمت نہیں تھی، کم از کم اس وقت تو نہیں۔ اب جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے ماں باپ بہت اچھے اور نیک جادوگر تھے۔ اپنے سکول میں کے دنوں میں وہ ہاگورڈ میں ہیڈ بوائے اور ہیڈ گرل تھے۔ یہ راز ہے کہ تم جانتے ہو کون نے انہیں اپنی طرف ملانے کی اس سے پہلے کوشش کیوں نہیں کی؟ شاید وہ جانتا تھا کہ ڈمبلڈور کے اتنے قریب تھے یہ لوگ کہ شیطانی جادوگر کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ انہیں راضی کر لے گا، یا پھر شاید وہ صرف انہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ 10 سال پہلے ہیلوئین کے دن اس گاؤں میں گیا جہاں تمہارے والدین رہا کرتے تھے۔ تب تم صرف 1 سال کے ہوا کرتے تھے ہیری۔ وہ تمہارے گھر گیا تھا اور ہیگرڈ نے اچانک ایک بہت گندا بدبودار رومال نکالا اور اتنی زور سے ناک چھنکی جیسے کسی نے خبردار کرنے والا گنجیلا بغل بجایا ہو۔ معاف کرنا ہیری۔ ہیگرڈ ہیری کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بہت اذیت ناک کہانی ہے۔ میں تمہارے والدین کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان سے اچھے لوگ دنیا میں نہیں مل سکتے۔ خیر، تم جانتے ہو کون نے انہیں مار ڈالا، اور در حقیقت حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھی مارنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے خاندان کو پوری طرح سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ شاید اسے تب تک دوسروں کی جان لینے میں مزہ آنے لگا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے ماتھے پر یہ نشان کس چیز کا ہے؟ یہ کوئی معمولی خراش نہیں ہے ہیری۔ ایسا زخم ہمیشہ اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کوئی شیطان کسی کو انتہائی زبردست اور لعنتی جادوئی ضرب لگاتا ہے جو زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ تمہارے ماں باپ اور گھر کو تو اس نے پہلے ہی مٹا دیا تھا، لیکن اس کا جادو تم پر نہیں چل سکا ہیری، اور اسی لیے تم مشہور ہو۔ اس نے جن لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ کوئی بھی نہیں زندہ بچا ہیری، سوائے تمہارے۔ اور اس نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں کو مار ڈالا تھا۔ میک-کیناز، بونز، پیریورٹس۔ تم تو اس وقت چھوٹے سے بچے تھے اور پھر بھی تم زندہ بچ گئے۔ ہیری کے دماغ میں بہت دردناک خیالات آ رہے تھے۔ جب ہیگرڈ کی کہانی ختم ہوئی تو ایک بار پھر ہیری نے سب روشنی کی چکا چوند دیکھی، اور وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ صاف دکھائی دی۔ اب اسے کچھ اور بھی یاد آ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایک تیز شفاف اور سرد ہنسی تباہ ہو چکے گھر میں سے خود تمہیں نکال کر لایا تھا ڈمبلڈور کے کہنے پر۔ پھر ہم سب تمہیں ان لوگوں کے پاس لائے۔ ہیگرڈ اسے دکھ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بکواس بہت ہو چکی، انکل ورنن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیری ان کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ لگ بھگ بھول چکا تھا کہ ڈرسلی خاندان بھی وہیں پر تھا۔ حیرت انگیز انداز میں ایسا لگ رہا تھا جیسا انکل ورنن کی ہمت واپس لوٹ آئی ہو۔ وہ ہیگرڈ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ان کی دونوں مٹھیاں تنی ہوئی تھی۔ اب کان کھول کر سن لو لڑکے، انہوں نے غصے سے کہا۔ میں مانتا ہوں کہ تم تھوڑے عجیب تھے اور عجیب ہو، لیکن شاید اتنے عجیب نہیں کہ تم جم کر پٹائی کرنے سے تمہارا علاج نہ ہو سکے۔ اور جہاں تک تمہارے ماں باپ کے بارے میں کئی باتوں کا سوال ہے تو یہ سچ ہے کہ وہ جادوگر تھے۔
میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ دنیا ان کے بنا زیادہ اچھی طرح چل رہی ہے۔ انہیں وہی ملا جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ ان جادوگروں سے گھلنے ملنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ مجھے ایسی ہی امید تھی، ہمیشہ جانتا تھا کہ ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ اسی لمحے ہیگرڈ صوفے سے اچھل پڑا اور کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے اوور کوٹ کے اندر سے ایک ٹوٹی پھوٹی گلابی رنگ کی چھتری نکال لی۔ اس نے انکل ورنن پر چھتری کسی تلوار کی طرح تانتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ڈرسلی، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس کے آگے تم ایک لفظ بھی نہیں منہ سے نکالو گے، اور اگر نکالا تو… الجھی ہوئی داڑھی والے اس دیوہیکل شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھتری کی نوک بھالے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ زخمی ہونے کا اندیشہ پا کر انکل ورنن کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ پوری طرح لگ گئے تھے اور ان کے منہ پر تالا لگ گیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اسٹے ود اس، اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔